السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، ایک مرتبہ پھر دانش اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو ادب کا جو پہلا پرچہ ہے، تاریخ ادب اردو، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جو ہمارا سلیبس ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ سلیبس تو میرے پاس جو موجود ہے یہ KFK کا ہے، خیبر پختونخوا کا، لیکن یہ ادب پنجاب، سندھ اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کا ایک ہی اردو ادب ہے اور یہی ایک ہی تاریخ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سلیبس ہے یہ پنجاب، سندھ اور سب کا ایک ہی سلیبس انشاءاللہ ہوگا۔ اگر نہیں پھر بھی ادب تو ہمارا ایک ہی اردو ادب ہے۔ آج ہمارا جو پہلا موضوع ہے یا ہمارا پہلا جو عنوان ہے وہ ہے دکنی دور۔ دکنی دور سے ہم تاریخی اردو کا آغاز کریں گے، یہاں سے اردو ادب کا آغاز ہوا ہے۔ تو دکنی دور میں کچھ عرصہ 100 سال تقریباً لگ بھگ ایسے گزرے ہیں جہاں پہ نہ کوئی ذی علم، ذی فرور شخص یا بادشاہ آیا تھا جس کے بلبوتے پر اردو ادب نے پروان چڑھا ہو۔ لیکن جب 1347 میں علاء الدین بہمنی، پورا نام ظفر علی خان علاء الدین بہمنی جب بادشاہ بنا تو اس کا جو ڈیوریشن ہے، اس کا جو بادشاہت کا زمانہ ہے وہ 1347 سے 1358 تک ہے۔ یہ بادشاہ خود نہ علم دوست شخص تھے بلکہ ذی علم اور ذی فرور شخص بھی تھے، اور اس کے زمانے میں دکن جو تھا وہ ادب و فن کا مرکز رہا۔ اس دور میں بہت ساری تصانیف ملفوظات کی شکل میں موجود ہے، محققین اب بھی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس دور کے 3 نمائندہ شعراء جو بہت مشہور ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور ان 3 شعراء پر بات کرنے کے بعد یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، اور مزید انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس دور کا جو سب سے پہلی تصنیف ہمیں ملتی ہے وہ ہے قدمرؤ پدمرؤ، جو ایک مثنوی ہے، اور اس کے جو مصنف ہے وہ ہے فخر الدین نظامی۔ اس کے علاوہ اس دور کا دوسرا نمائندہ شاعر جو گزرا ہے وہ ہے اشرف بیابانی، اور ان کی مشہور مثنوی نوسرہار ہے جو واقعات کربلا اور امام حسین کی شہادت جیسے موضوعات کو اس نے اس میں سمویا ہے۔ اس دور کا تیسرا اور نمائندہ شاعر وہ ہے شمس العشاق۔ میرانجی شمس العشاق جو ہے اس دور کا تیسرا اور نمائندہ شاعر ہے۔ اس کی 4 طویل اور مختصر نظمیں ہیں، جس میں خوشنامہ ہے جو 172 اشعار پر مشتمل یہ ایک نظم ہے۔ خوش نغز ہے دوسری نظم جو 72 اشعار اور 9 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس طرح شہادت الحقیقت اور مغز مرغوب جو ہے اس کی چوتھی نظم ہے۔ یہ 4 نظمیں اس کی ملتی ہے نصیر الدین ہاشمی کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق۔ اب اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ یہ جو پہلی مثنوی ہے جس کو ہم اردو کی پہلی مثنوی قرار دیتے ہیں، قدمرؤ پدمرؤ، تو ہمارے محققین اسے اردو کی پہلی مثنوی قرار دیتے ہیں اور ہے بھی، لیکن ڈاکٹر جمیل جالوی اور دیگر محققین نے اسے پہلی مثنوی ماننے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ قدمرؤ پدمرؤ
کا نہ کوئی سن تصنیف معلوم ہے، نہ اس کا نام تھا، اور نہ اس کی وہ مکمل شکل میں تھی، مطلب وہ اب بھی مکمل شکل میں نہیں ہے۔ تو یہ تین باتوں کو جواز بنا کے اس کا جو نام ہے یہ تجویز کردہ ہے نصیر الدین ہاشمی کا بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، کہ یہ نام نصیر الدین ہاشمی نے اور بقول پروفیسر سیدہ جعفر جو ایک مشہور تاریخ نگار اور محقق بھی گزری ہے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مثنوی ان تین وجوہات کی بنا پر سن تصنیف معلوم نہیں تھا، نام اس کا نہیں تھا اور مکمل نہیں تھی، لہٰذا اسی بنا پر اس کو ہم اردو کی پہلی مثنوی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہاں، اگر ہم اس کے ساتھ یہ لفظ اضافہ کر لیں کہ اردو کی پہلی مکمل مثنوی، تو پھر ہم اشرف بیابانی کی طرف آئیں گے جو نوسرہار ہے، جیسے کہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے اس کی مشہور مثنوی نوسرہار۔ اب اشرف بیابانی جو تھے اس کی جو مشہور مثنوی ہے وہ نوسرہار ہے، جس کے میں ذکر کیا آپ کے سامنے۔ اس کو ڈاکٹر جمیل جالبی اور سیدہ جعفر نے اسے اردو کی پہلی اولین مکمل مثنوی، جمیل جالبی کی تاریخ ادب دے کے اس کے مطابق اس نے اسے پہلی مثنوی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا نام موجود تھا، اس کی سن تصنیف موجود، اور اس کے ساتھ یہ ایک مکمل باقاعدہ شکل میں موجود تھی۔ اب تو قدم راؤ کا سن تصنیف معلوم نہیں ہے نا، یہ تو نصیر ہاشمی نے ایک مفروضے کے طور پر اس کا سن تصنیف معلوم کیا ہے۔ بہرحال یہ علماء کا ذکر ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے ان محققین کا وہ میں اپنے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو تیسرا میں نے نام لیا شمس الاشراق، یہ تصوف اور اخلاق اس نے اپنی نظموں کا موضوع بنایا ہے۔ اگر ہم مختصر طور پر ان تین شعراء کا جائزہ لیں تو بہمنی سلطنت اور اردو ادب میں جو اردو ادب کو فروغ ہوا، ان تین شعراء کا اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ مختصر اس دور میں ہمیں تین قسم کے موضوعات ملتے ہیں جس پر شعراء نے شاعری کی، جیسے کہ آپ کا اگر بورڈ نظر آ رہا ہو آپ کو، اس دور کے تین نمائندہ شعراء میں فخر الدین نظامی کا جو مثنوی ہے، فخر الدین نظامی کی جو مثنوی ہے قدم راؤ فدم راؤ، اس کا موضوع جو ہے دلچسپ اور بہترین واقعات کو نظم کرنا، یہ ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ اشرف بیابانی جو اس وقت اس دور اس زمانے کے ایک نمائندہ شاعر تھے، اس کی مثنوی نوسرہار، اس کا جو موضوع ہے وہ مذہبی، اس نے مذہب کو موضوع بنایا، تصوف کو موضوع بنایا، اور خاص طور پر یہ کربلا کے واقعات اور امام حسین کی شہادت، اور تیسرا جو ایک نیا موضوع ہے وہ تصوف اور اخلاق، باقاعدہ تصوف، وہ شمس الاشراق کی مثنوی نظموں میں ہمیں یہ اس کے جھلکیاں ملتی ہے۔ تو اس دور کے شعراء میں تین شعراء ہے نمائندہ، اور الگ الگ موضوعات انہوں نے بیان کی ہے۔ ویسے دکنی دور اور بہمنی سلطنت یہ پورا تفصیلی بحث ہے، لیکن جتنا میں نے آپ کو چند الفاظ میں یہ سمیٹا، میرے خیال میں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اتنا بتا سکیں گے جتنا میں نے بتا دیا۔ میں نے حوالے بھی دے دیے، یہ جو میں نے اپنا لیکچر دیا، اپنا ایک سبق دیا آپ کو،
اس کے پیچھے یہ جو حوالے ہے جمیل جالبی کے ہے، یہ سیدہ جعفر کی ہے، میں نے آپ کو حوالے دیے۔ قدم راؤ فدم راؤ کی جو زبان ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن حسب روایت عربی اور پارسی کی بجائے اس میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہے، جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے فخر الدین نظامی کا۔ اور اس طرح سے پھر اشرف بیابانی نے بھی ہندی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں، اور پھر شمس الاشاق نے بھی اس سے بھی زیادہ ہندی کی طرف، کیونکہ وہ حسب روایت اس وقت فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ان تینوں شعراء کا اردو ادب کے لیے جو خدمات ہے، زبان کے حوالے سے بھی اور ادب کے حوالے سے بھی، جیسے کہ میں نے بتایا فخر الدین نظامی نے تھوڑے بہت ہندی کے الفاظ حسب روایت کے خلاف، اور پھر اشرف بیابانی نے اور بھی زیادہ، اور شمس الاشاق نے اور بھی زیادہ اس سے جو ہے ہندی کے الفاظ استعمال کیے ہے۔ میں آپ کو شمس الاشاق کا ایک شعر سناتا ہوں۔ عقل کہے بن کرے سنگار زیب گیسو ناز، عقل کہے بن کرے سنگار زیب گیسو ناز، عشق ہے بن فرم جی کی تو اچھے ناز۔ تو یہ بہت قدیم دور کی نظمیں ہیں، اور اب دیکھیں اردو اور ریختہ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اس میں۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا لیکچرز پسند آیا ہوگا۔ میرا چینل سبسکرائب کرے، جس نے سبسکرائب کیا ہے وہ دوست و احباب سے شیئر کرے، تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے دانش اردو کے نام سے میرا چینل سرچ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ میرے جتنی بھی لیکچرز ہوں گے، چاہے وہ معروضی ہو یا تفصیلی ہو، وہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ آپ کا بھائی نثار دانش۔